بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نیا عنوان شروع کر رہے ہیں جس میں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ 40 حدیث مبارکہ ہم بما ترجمات کے ذکر کریں گے اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر کے سنا دے یا تحریر کر کے لکھ کے دے دے تو کل قیامت والے دن وہ علماء اور شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث مبارکہ میں، آپ کے میرے آقا نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ وہ 40 حدیثیں میں بیان کروں گا کہ جو اخلاق پر مبنی ہوگی۔ آج ہمارے مسلمانوں میں باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اخلاق درست نہیں ہے، اخلاق کی بڑی کمی ہے۔ اس میں ہم سب برابر ہیں، چاہے امام ہے یا مقتدی، عالم ہے یا جاہل، استاد ہے یا شاگرد، ماں باپ ہیں یا اولاد، چھوٹا ہے یا بڑا، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا نوجوان، اس عادت میں ہم سب شریک ہو چکے ہیں، برے اخلاق، بد اخلاقی۔ تو آپ کی میری آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شروع کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث جس کا آغاز کرنے لگا ہوں وہ تقریباً سیاستہ کی کتابوں میں سب سے پہلی حدیث وہ آئی ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو ہمیں اعمال کا ثواب، نیک اعمال کا ثواب ملے گا، نیت درست نہیں تو کسی نیک عمل کا ہمیں ثواب نہیں۔ آگے حدیث جو مکمل ہو رہی ہے کہ وہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عورت تھی ام قیس، وہ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئی، تو ایک آدمی تھا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو اس عورت نے پیغام بھیجا کہ اگر میرے ساتھ تو نے شادی کرنی ہے تو ہجرت کر کے مدینہ میں آ جا۔ تو وہ اس عورت کی خاطر ہجرت کر کے مدینہ گیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ تو اب اس کا نام پڑ گیا مہاجر ام قیس، کس نے ہجرت کی تھی؟ ام قیس کے لیے۔ تو آپ کے میرے آقا نے فرمایا جو ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرے گا تو اسے تو ثواب ملے گا ہجرت کا، لیکن جو دنیا کے لیے یا شادی کے لیے کرے گا، دنیا اور اس سے شادی تو کر لے گا لیکن اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ ان میں اللہ پاک نے اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پہ ہے۔ انسان کا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک اگر نیکی کر رہا ہو، آنکھیں نیکی کر رہی ہوں، کان نیکی کا کام باتیں سن رہے ہوں، زبان سے نیکی کے الفاظ نکل رہے ہوں، ہاتھ اور پاؤں، پورا وجود سر سے پاؤں تک سارا وجود اگر نیکی والے اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ سینے کے اندر جو دل ہے، جو لوتھڑا ہے، اگر اس کا ارادہ نہ بنے، اس کا ارادہ نہ ہو تو کسی عمل کا ہمیں کوئی ثواب نہیں، کسی نیکی کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ پورے اعضاء جو ہے وہ نیکی کے کام کر رہے ہیں، اگر دل کا میں ارادہ نہیں ہے تو پھر نیت نہیں ہے، تو نیت نہیں درست تو ہمیں کسی نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر پورا وجود سر سے پاؤں تک ہمارا کوئی عضو نیکی کا کام نہیں کر رہا لیکن دل سے ارادہ کر لیا ہے نیکی کا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے اسی ارادے پہ ہم نے نیکی لکھ دی ہے۔ ارادے کرنے پہ لیکن دل کا ارادہ ہوا تو کل قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اللہ پاک فرمائیں گے تو نے یہ اعمال کیے ہیں نیک، تو وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ پاک میں نے تو یہ نیک اعمال نہیں کیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو نے کیے تو نہیں پر تو نے ارادے کیے تھے کہ اللہ مجھے تو پیسہ دے، میں مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، غریبوں مسکینوں پہ خرچ کروں گا، یہ کروں گا، یہ اللہ مجھے صحت دے، میں یہ نیکی کا عمل کروں گا، یہ نیکی کا والا عمل کروں گا۔ تو چنانچہ
تو نے کیے تو نہیں لیکن ارادہ تیرا تھا، تیرے ارادے پہ میں نے اجر و ثواب لکھ دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اب میرا بھی بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے، نہ دولت مقصد ہے نہ شہرت مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ میرے اس بیان سے کسی ایک میرے بھائی کی بہن کی اصلاح ہو جائے اور ہماری نیتیں درست ہو جائے تو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔